السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد عبداللہ۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر۔ تو اسٹوڈینٹس، اس لیکچر کے اندر آپ لوگ پرابلم سالونگ کا سٹیپ نمبر 3 پلاننگ اور سلوشن پڑھیں گے۔ پلاننگ اور سلوشن سے مراد ہے حل کی منصوبہ بندی کرنا۔ اچھا، اس سے پہلے اگر آپ نے میرے پہلے 2 سٹیپس والی ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو اس کو کائنڈلی دیکھ لیں۔ ان ویڈیوز کے اندر آپ کو پرابلم سالونگ کے پہلے 2 سٹیپ نمبر 1 ڈیفائننگ اے پرابلم اور سٹیپ نمبر 2 اینالائزنگ اے پرابلم یا انڈرسٹینڈنگ اے پرابلم، اس کے متعلق کمپلیٹ جو وضاحت ہے وہ فراہم کر دی گئی ہے۔ اس میں آپ کو ایگزامپلز بھی بتائی گئی ہیں، تو اس کو دیکھنے کے بعد آپ جو ہے تیسرا سٹیپ اس کو آسانی سے سمجھ پائیں گے۔ تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آفٹر اینالائزنگ اے پرابلم، مسئلے کے تجزیے کے بعد، مسئلے کو سمجھنے کے بعد، وی فارمولیٹ اے پلان، ہم ایک منصوبہ بندی کرتے ہیں دیٹ میں لیڈ ایز ٹورڈز دا سولوشن آف اے پرابلم، جو ہمیں اس مسئلے کے حل کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو پرابلم ڈیفائن کر دی گئی، آپ اس پرابلم کو سمجھیں گے بعد میں، اور سمجھنے کے بعد آپ کیا کریں گے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے ایک منصوبہ بندی تیار کریں گے۔ This phase includes finding the right strategy for problem solving۔ اس فیز میں، اس سٹیپ میں آپ نے پرابلم سالونگ کے لیے جو صحیح حکمت عملی ہے وہ تلاش کرنی ہے۔ سم آف دا اسٹریٹجیز آر، جو کچھ آپ کو حکمت عملیاں بتائی گئی ہیں ان میں سب سے پہلی حکمت عملی ہے ڈیوائڈ اینڈ کنکر، تقسیم کرو اور فتح کرو۔ اس اسٹریٹجی میں ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک بگر پرابلم ہے، مثال کے طور پہ آپ نے کیلکولیٹر بنانا ہے، کیلکولیٹر بنانے والا پروگرام آپ نے ایک لکھنا ہے، یہ ایک بگر پرابلم ہے، تو آپ کیا کرو گے، اس بگر پرابلم کو اسمالر پرابلمز میں ڈیوائڈ کر لو گے۔ مثال کے طور پہ آپ ایڈیشن کا موڈیول علیحدہ سبٹریکشن کا آپ موڈیول علیحدہ بناؤ گے، آپ ملٹیپلیکیشن کا موڈیول علیحدہ بناؤ گے، آپ ٹریگنومیٹری کے جو فنکشنز ہیں ان کا موڈیول علیحدہ بناؤ گے، آپ اسکوائر روٹ علیحدہ معلوم کرو گے، اسی طرح آپ اسکوائر علیحدہ معلوم کرو گے۔ تو یہ آپ نے کیا کیا کہ ایک کمپلیکس پرابلم کو، ایک پیچیدہ مسئلے کو آپ نے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا۔ This strategy divides a complex problem into smaller problems۔ یہ حکمت عملی ایک پیچیدہ مسئلے کو چھوٹے مسئلوں میں تقسیم کرنا ہے۔ دوسری جو اسٹریٹجی ہے اس کا نام ہے گیس چیک اینڈ امپروو، اندازہ لگاؤ، پڑتال کرو اور بہتر بناؤ۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے جیسے ہی مسئلے کو سمجھا، اینالائز کیا، اس کے بعد آپ کے ذہن میں اس کے مطابق کوئی نہ کوئی سلوشن آ گیا۔ اب آپ نے اس سلوشن کو چیک کرنا ہے کہ کیا وہ آپ کے پرابلم کا ایگزیکٹ سلوشن ہے۔ اگر وہ حل آپ کی توقعات کے مطابق ہے، آپ کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہے، آپ کی ضروریات کے مطابق ہے، تو وہ آپ کی پرابلم کا ایک کریکٹ سلوشن ہوگا اور مزید آپ کو کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، if the solution is not according to expectations، اگر وہ آپ کا جو حل ہے وہ آپ کی توقعات کے مطابق نہیں ہے، then he or she refines the solution، تو آپ کو وہ حل کو ریفائن کرنا پڑے گا، امپروو کرنا پڑے گا، بہتر بنانا پڑے گا۔ the refinement is an iterative process، تو یہ بہتری کا عمل جو ہے یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اندازہ لگایا، پڑتال کی، اگر آپ کا سلوشن ایگزیکٹ آپ کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہے تو آپ کو مزید کوئی کام نہیں کرنا، وہی آپ کا اصل سلوشن ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آپ نے سلوشن کو بہتر بنانا ہے اور دوبارہ جو ہے وہ اس کو چیک کرنا ہے کہ کیا میرا جو سلوشن ہے وہ میری ریکوائرمنٹس کے مطابق ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ نے اپنے سلوشن کو امپروو کرنا ہے، اور یہ بہتری کا جو عمل ہے یہ ایک مسلسل عمل ہے، اور یہ تب تک چلتا رہے گا جب تک آپ اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق سلوشن نہیں نکال پاتے۔
تیسری اس کی اسٹریٹجی کا نام ہے ایکٹ اٹ آؤٹ. ایکٹ اٹ آؤٹ کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے جو بھی کام پرفارم کرنا ہے آپ نے اس کی ایک فہرست تیار کر لینی ہے, اور فہرست تیار کرنے کے بعد آپ نے اس کام کو پرفارم کرنا ہے. مثال کے طور پہ ہم بازار سے کوئی گروسری آئٹمس لینے جاتے ہیں یا ہم بازار سے کوئی خرید و فروخت کے لیے جاتے ہیں, تو ہم اس کی ایک فہرست تیار کر لیتے ہیں. فہرست تیار کرنے کے بعد جو بھی ہم نے کام پرفارم کرنا ہوتا ہے, جہاں جہاں سے بھی ہم کو گروسری آئٹمز لانی ہوتی ہے, وہاں پہ جا کے ہم اپنے کام کو پرفارم کرتے ہیں. ان دس اسٹریٹجی دا ڈیزائنر ڈیفائنز دا لسٹ آف ٹو ڈو ٹاسک. اس حکمت عملی میں جو ڈیزائنر ہے, پرابلم سالور ہے, وہ جو بھی کام اس نے پرفارم کرنا ہے اس کی ایک فہرست تیار کر لیتا ہے. آفٹر ورڈز ہی اور شی پرفارمز دا ٹاسک, اور اس کے بعد وہ کام کو پرفارم کرتا ہے, یعنی کہ اس کے بعد وہ اس کام کو پورا کر لیتا ہے. چوتھی اسٹریٹجی کا نام ہے پروٹوٹائپ, نمونہ, جس کو ڈرا بھی کہتے ہیں ہم. اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ اپنی جو سولوشن ہے, جو آپ نے حل نکالنا ہے, اس کی ایک تصویری شکل تیار کرتے ہیں, اور تصویری شکل تیار کر کے آپ اپنے کلائنٹ کو, اپنے کسٹمر کو دکھاتے ہیں. یہ ایک فائنل سولوشن نہیں ہوتا, تاہم اس سے ہوتا کیا ہے, جو پرابلم سالور ہے اس کو حل نکالنے میں بہت ہی زیادہ سمجھ بوجھ حاصل ہو جاتی. دس اسٹریٹجی ڈراز اے پکٹوریل ریپرزینٹیشن آف دا سولوشن. اس تکنیک میں آپ اپنے حل کی ایک تصویری شکل تیار کر لیتے ہیں. اٹ از ناٹ دا فائنل سولوشن, وہ آپ کے حل کی ایک حتمی شکل نہیں ہوتی. However, تاہم اٹ میں ہیلپ اے ڈیزائنر. اس سے آپ ڈیزائنر کو, پرابلم سالور کو یہ مدد ملتی ہے ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنٹ کمپوننٹس آف دا سولوشن, کہ وہ اس حل کے اہم جو اجزاء ہیں اس کو آسانی سے سمجھ جاتا ہے. اب یہ 4 اسٹریٹجی ہیں جو آپ نے پلاننگ اے سولوشن میں پڑھی. آپ نے ان میں سے کوئی ایک اسٹریٹجی کو اپنانا ہے اپنے پرابلم کو سولو کرنے کے لیے. دا سلیکشن آف اسٹریٹجی ڈیپینڈز اپون دا پرابلم. جو بھی آپ نے اسٹریٹجی اپنانی ہے, جس کا بھی آپ نے انتخاب کرنا ہے, وہ آپ کی پرابلم پہ انحصار کرتی ہے. اٹ از کوائٹ امپورٹنٹ دیٹ ون اسٹریٹجی میں بی مور سوٹیبل ٹو امپلیمنٹ اے سولوشن دین دا ادر ون. یہ انتہائی اہم ہے کہ ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ کسی حل پہ عمل درآمد ہونے کے لیے زیادہ مناسب ہو کس سے بنسبت دوسری اسٹریٹجی سے. ویری اسپیسیفکلی, تو خاص طور پر دا سلیکشن آف دا اسٹریٹجی ڈیپینڈز اپون دا نیچر آف پرابلم. جو بھی آپ نے اسٹریٹجی کا انتخاب کرنا ہے وہ آپ کے مسئلے کی نوعیت پہ ہونا چاہیے. ویری اسپیسیفکلی, خاص طور پر دا سلیکشن آف دا اسٹریٹجی, جو بھی آپ نے اسٹریٹجی کا انتخاب کرنا ہے, ڈیپینڈز اپون, اس کا انحصار ہونا چاہیے دا نیچر آف دا پرابلم, آپ کے مسئلے کی نوعیت پر. یعنی کہ جس طرح کی آپ کے مسئلے کی نوعیت ہوگی آپ نے اسی اسٹریٹجی کو اپنانا ہے. تو اسٹوڈنٹ, مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, کوئی کیوری ہے, کوئی کویشچن ہے, تو مجھے کمنٹ باکس میں سوال پوچھیں.